العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہ جو تین آیتیں ہیں، کافرون، ظالمون، فاسقون، سورہ مائدہ کی الگ الگ، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون، یہ جو تین آیتیں ہیں، جو آیت نمبر 44 اور اس کے بعد میں آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 47، ان آیات کے ضمن میں کچھ باتیں ایسی چل رہی تھیں جو علماء کرام جس کے ذریعے سے نبی کی اس امت کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کو لے کر، جو قول ہم نے ذکر کیا اور آج بھی انشاءاللہ اس کو ہم ایک مرتبہ پھر دہرائیں گے کہ انہوں نے کیا بیان فرمایا تھا، تو ان کے اس قول کو لے کر کہ یہ کفر دونا کفر ہے، یہ ایسا کفر ہے جو ملت اسلامیہ سے انسان کو خارج نہیں کرتا، ملت اسلامیہ سے انسان کو خارج نہیں کرتا، جبکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم الکافرون، ظالمون، فاسقون، یہ سب اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اس سلسلے میں کل بھی ہم نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھیں اور ہم نے کہا تھا کہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع التفسیر میں سورہ مائدہ کی تفسیر میں صفحہ نمبر 322 کے اندر جو بات نقل کی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اپنی اس تفسیر میں صفحہ نمبر 321 کے اندر انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی ذکر کیا ہے۔ آخر میں اس آیت کے ضمن میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ وَالصحیح ان الحکم بغیر ما انزل اللہ یتناول الکفرین الاصغر والاکبر بحسب حال الحاکم فإنه ان اعتقد وجوب الحکم بما انزل اللہ فی هذه الواقعۃ وعدل عنه عصیانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبۃ فهذا كفر اصغر وان اعتقد انه غیر واجب وانه مخیر فيه مع تيقنه حکم اللہ فهذا كفر اکبر، یہ انہوں نے بیان فرمایا۔ یہ تو عربی زبان میں آپ کے سامنے ہم نے رکھا، لیکن اردو میں اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم محتاج ہیں، ہمیں گونگا کر دیا گیا عربی زبان سے، ہم نہیں جانتے، اور قرآن کی عبارت بھی اگر ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی عبارت بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو اٹک اٹک کر قرآن کی عبارت پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھیں گے کیسے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے عربی کی وہ عبارت جو امام ابن قیم الجوزی نے بدائع تفسیر سورہ مائدہ کی تفسیر میں ذکر کی ہے، میرے پاس جو PDF فائل موجود ہے اس PDF فائل میں صفحہ نمبر 322 کے اندر انہوں نے یہ بات نقل کی ہے۔ امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شریعت کے بغیر فیصلہ کرنا کفر اصغر اور کفر اکبر دونوں کو شامل ہے۔ اللہ کی شریعت کے بغیر فیصلہ کرنا یہ کفر اکبر اور کفر اصغر دونوں کو شامل ہے۔ اس میں فیصلہ کرنے والے کے حالات اور اس کی نیت کو دیکھا جائے گا، جو فیصلہ کر رہا ہے اس کے حالات کو اور اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ اگر حاکم پرائم منسٹر
اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے. ان اعتقد وجوب الحکم بما انزل اللہ، اللہ نے جو کچھ شریعت نازل کی ہے، اگر اس کا اعتقاد یہ ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، یہ اگر اس کا اعتقاد ہے اور اس نے اس سے ہٹ کر گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور وہ اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ اس بات پر وہ سزا کا مستحق ہو چکا ہے، ما اعترافی بأنہ مستحق للعقوبہ، جو اس کی عقوبت ہوتی ہے، جو اس کی سزا ہوتی ہے، جو اس کا بدلہ ہوتا ہے، جو اس جرم کی سزا ہوگی وہ اس کا مرتکب ہو چکا ہے، اس بات کا وہ اعتراف کرتا ہے، اس بات پر وہ سزا کا مستحق ہو چکا ہے. تو یہ کفر اصغر ہے. کفر اصغر کب؟ اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق وہ فیصلہ کر رہا ہے. کبھی کوئی فیصلہ ایسا آ گیا، کوئی بات ایسی آ گئی کہ اس نے اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، اس کے بعد بھی اس کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے، اگر میں ایسا نہیں کر رہا ہوں تو اس کی سزا مجھے ملے گی، اگر میں ایسا نہیں کر رہا ہوں تو اس کی سزا مجھے مل کر رہے گی. اب اگر اس سے کچھ ایسی غلطی ہو گئی کہ وہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ اس نے نہیں کیا ہے تو وہ کفر اصغر میں شمار ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کے مطابق سارے فیصلے تو اس سے پہلے کر رہا تھا، کسی وجہ سے کچھ ایسی بات آ گئی نہیں کر پایا وہ، لیکن اس کو معلوم ہے کہ مجھ سے یہ جو کوتاہی ہوئی ہے، مجھ سے یہ جو کوتاہی ہوئی ہے، اس کوتاہی کی وجہ سے مجھے اس کی سزا اللہ کے پاس بھگتنی پڑے گی. ایک ہی اعتقاد، اگر اس اعتقاد کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ اگر وہ فیصلہ کر دے رہا ہے تو وہ کفر اصغر کا مرتکب ہو رہا ہے. اور اگر اس کا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا واجب نہیں، پرائم منسٹر کا، حاکم کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْحُكْمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَتَنَاوَلُ الْكُفْرَيْنِ الْأَصْغَرَ وَالْأَكْبَرَ بِحَسْبِ حَالِ الْحَاكِمِ، بِحَسْبِ حَالِ الْحَاكِمِ. حاکم کا ترجمہ میں پرائم منسٹر سے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر ہمارے ذہن میں جو بات سمجھ میں آئے گی وہ اس حساب سے، اگر میں امریکہ میں بیٹھتا تو پریزیڈنٹ کا لفظ استعمال کرتا. حالات کے حساب سے یہ حاکم کا لفظ، حاکم کے لفظ کا اطلاق الگ الگ دوسروں پر، کیونکہ جس کی چلتی ہو، جس کے نازل کردہ، جس کے جاری کردہ احکام کے مطابق، نازل کردہ نہیں، جس کے جاری کردہ احکام کے مطابق فیصلے ہوتے ہوں، اور جو اس کا بڑا ذمہ دار ہے اس سے مراد وہی ہوگا. کہیں خلیفہ، کہیں بادشاہ، کہیں پرائم منسٹر، کہیں پریزیڈنٹ، الگ الگ. تو بحسب حال الحاکم یہ کہا. تو اگر اس کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا واجب نہیں، یا اس بارے میں وہ با اختیار ہے، پہلی چیز کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری نہیں، یہ اعتقاد ہے اس کا، یا پھر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یار ضروری نہیں ہے، اختیار ہے، چاہو تو آپ فیصلہ کروا لو، چاہو تو آپ فیصلہ نہ کرواؤ. ایک تو خود مختار ہونا. دنیا میں آنے کے بعد میں اللہ رب العالمین نے انسان کو خود مختار نہیں چھوڑا. اللہ رب العالمین نے انسان کو خود مختار نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اسے یہ
رخصت دے رکھی ہے کہہ لیجئے، یا یہ مہلت دے رکھی ہے کہ تم چاہو تو ایسا کر لو، تم چاہو تو ویسا کر لو. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے تو ایسا کرے، جو چاہے تو ایسا کرے. گویا تمہارے پاس میں صرف اس بات کا معاملہ ہے. اللہ رب العالمین تو جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے، اگر تم شریعت الہی کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے ہو تو سزا کے مستحق ہو. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم کو اس میں اختیار ہے اور اس میں کوئی جزا اور سزا نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کوئی بدلہ اس کا ہمیں نہیں دے گا، اگر یہ آپ کا اعتقاد ہے تو امام ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ یہ کفر اکبر ہوگا. ایک یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کرنا واجب نہیں. دوسرا یہ اعتقاد رکھنا کہ آدمی خود مختار ہے، جو چاہے وہ کرے. اگر یہ آپ کا نظریہ ہے، یہ آپ کا وتیرہ ہے، یہ آپ کے خیالات ہیں، تو ایسی صورت میں یہ کفر اکبر ہوگا جو انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دے گا، ملت اسلامیہ سے خارج کر دے گا. اب یہاں پر ہمارے سامنے جو حالات موجود ہیں، ان حالات کے تحت علماء کرام کئی تعویلیں پیش کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات کو کہ یہ کفر دونہ کفر ہے، یہ زبان سے یہ بولتے ہیں، زبان سے یہ بولتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح تسلیم نہیں کرتے. زبان سے یہ بولتے ہیں یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، ایسی بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر موجود نہیں. اسی لیے ہم نے سب سے پہلے جو باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، جو باتیں ذکر کی تھی ان کو مقدم اسی لیے رکھا کہ آدمی، تیسرے نمبر کی بات میں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ آدمی کا عمل گواہی دیتا ہے کہ دل سے وہ کس بات کو تسلیم کرتا ہے. آدمی کا عمل گواہی دیتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی کہ تم نے اللہ پر ایمان تو لے آیا، ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان تو لے آیا تم نے، لیکن اب فوراً نماز کا وقت آ چکا ہے، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت آ چکا ہے، فجر کا وقت آ چکا ہے آپ کی ایمان لانے کے بعد. اب آپ اطاعت کے لیے کس حد تک تیار ہو؟ گویا آپ کا صرف اپنی زبان سے کلمے کا ادا کر دینا یہ آپ کا ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے. آپ نے کلمہ پڑھ کر ایمان تو لے آیا، لیکن اب آپ اللہ کی اطاعت کے لیے کتنے تیار ہو یہ آپ کا عمل دکھائے گا. اور آپ کا عمل ایسا ہے کہ غیر اللہ کے ساتھ آپ کی اچھی ڈانڈیں ملی ہوئی ہیں، اس کی پارٹی کے آپ ممبر بنے ہوئے ہو، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ اس نظام میں اگر آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اپنی ایک الگ پارٹی بنا سکتے ہیں. آپ نے مولانا صاحب اپنی ایک الگ پارٹی بنا لی، یا بیرسٹر صاحب آپ نے اپنی ایک الگ پارٹی بنا لی. اب آپ نے جب اپنی ایک الگ پارٹی بنا لی اور اللہ کی پارٹی سے آپ نکل گئے، کیونکہ ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی. اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے سینے میں ایک ہی دل بنایا، دو دل نہیں بنائے. ایک وقت ایک عورت ایک ہی مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہے، دو مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. یہ کچھ اصول ہیں شریعت کے، ان کا النگھن آپ کیسے کر سکتے ہو جب آپ اللہ کی پارٹی میں ہو، جب آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمارا شمار اس میں ہے. جب تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا شمار امت وسط میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تب تم یہ کہتے ہو، جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم محب رسول ہیں، جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو ابو جہل کی پارٹی کو آپ جوائن کیسے کرتے ہو، کیسے کر سکتے ہو؟ یا پھر ایک الگ پارٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو چھوڑ کر اگر اس نے بنائی ہے، اس مشن کو لے کر جو ابو جہل کا مشن ہے، اس مشن کے لیے آپ ایک الگ اپنی پارٹی کیسے بنا سکتے ہو؟ اس کی اجازت اللہ رب العالمین نے آپ کو نہیں دی. کیوں کہ آپ مسلم ہیں، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہم اللہ رسول پر ایمان لانے والے ہیں. اب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ صرف آپ کا ابھی یہ دعویٰ ہے، لیکن عمل ایسا ہے کہ غیر اللہ کے ساتھ آپ شریک ہو، اس کا آپ ساتھ دے رہے ہو، اور جو کچھ بھی احکام اس کے ہیں تم ان احکام کو سن رہے ہو. اللہ نے
کسی چیز کو اگر حلال کر دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے حرام نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال کروانے کے لیے تمہیں آندولن کرنا پڑ رہا ہے، یا پارلیمنٹ میں اس کے لیے بل پاس کروانا پڑ رہا ہے، تو گویا وہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں تھی، جب پارلیمنٹ اسے پاس کرے گا تب وہ تمہارے لیے حلال ہوگی۔ نعوذ باللہ، کیا شریعت کو اس مقام سے بھی گزرنا باقی رہ گیا تھا؟ جب ایسا سب کچھ ہو رہا ہو اور آپ کا ایمان جوش نہ مارے، آپ سمجھے نہ کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، آپ سمجھے نہ کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، آپ سمجھے نہ کہ یہ صرف ایک ووٹ ہے، ایک ووٹ ہے بس، اس کی کیا اہمیت؟ آدمی یہ کہتا ہے کہ ارے میاں اگر ہم اکیلے ووٹ نہیں دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارے اکیلے کے ووٹ نہ دینے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ آدمی کا کہنا۔ یہی بات 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 20 کروڑ لوگ بول رہے ہیں۔ اب 20 کروڑ، اگر یہ 20 کروڑ میں کا ہر ایک فرد یہ سمجھ لے کہ ٹھیک ہے ہمارے ووٹ نہ دینے سے کیا ہوگا، بھائی کم سے کم یہ تو ہوگا کہ آدمی جہنم کی آگ میں جانے سے بچ جائے گا، شرک کرنے سے بچ جائے گا۔ اس طرح سے 20 کروڑ لوگ بچ گئے شرک کرنے سے 20 کروڑ لوگ بچ گئے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ ووٹ نہیں کرتے، ظاہر سی بات ہے کہ پھر پوچھا جائے گا۔ آپ پھر قرآن کی بات کو ان کے سامنے رکھ سکتے ہو کہ یہ بات ہے بھائی، نہ پوچھا جائے آپ اللہ کے پاس بری، آپ کی جان پر آ جائے آپ اللہ کے پاس بری، آپ اللہ کے پاس بری۔ احون البلیتین اخف الضررین کا بہانہ لے کر لوگ تعویلیں پیش کرتے ہیں۔ بڑی بلا کیا ہے بتائیے آپ، کہ دنیا میں مر جانا یا آخرت میں جہنم کے عذاب میں جلنا؟ جہنم کے عذاب میں جلنا یہ بڑی سزا ہے نا، اس کے مقابلے میں چھوٹی سزا یہ ہے کہ مرنا ہے، اور مرنے کے لیے آپ کا وقت متعین ہے، جب آپ کی موت اللہ رب العالمین نے لکھی ہے تبھی موت ہوگی۔ کیا تقدیر پر تمہارا ایمان نہیں؟ کیا یہ صرف زبان کی بات ہے؟ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آنا صرف زبان کی بات ہے، اور تقدیر پر اتنا ایمان نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں وہ سب کچھ لکھ چکا ہے جو ہمارے ساتھ رونما ہونے والا ہے۔ اتنا سب کچھ آپ کو معلوم ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 2 وقت کی روزی روٹی دینے کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، روزی روٹی وہ دے گا۔ کیا ابراہیم کا واقعہ جو ہے، ابراہیم کا واقعہ صرف تقریروں کی زینت بنانے کے لیے ہے؟ آگ میں کیوں ڈال دیا گیا ابراہیم کو؟ اور کتنے انویائی تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس وقت؟ گنتی بتائیے مولوی صاحب، گنتی بتائیے کہ ابراہیم کے ساتھ اس وقت کتنے انویائی تھے؟ ابراہیم تنہا تھا، اس کے لیے زیادہ مجبوری تھی۔ اگر وہ چاہتے تو جیسا تم نے سمجھوتا کیا ویسا سمجھوتا کر لیتے۔ حالت اضطرار تو ان کو آتا ہی نہیں ہوگا کہ حالت اضطرار کہتے کیسے ہیں۔ ڈیفالٹر مولوی کو سب معلوم ہے کہ حالت اضطرار کیا ہوتا ہے، وقت کے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ حالت اضطرار کیا ہوتا ہے۔ اولو العزم من الرسل میں شمار ہوتا ہے ان کا، ابراہیم علیہ السلام کا۔ تب اتنی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، تب اللہ رب العالمین نے ان کا جو عمل تھا اس کو رہتی دنیا تک سنت بنا دیا۔ کیا آپ کو عید قربا کے موقع پر ایک جان اللہ کے راستے میں قربان کرنی تو کچھ آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلاتی لا الہ را، جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو لرز جاتا ہوں، تو کہ میں سمجھ جاتا ہوں کہ کن مشکلوں کا سامنا کر کے آدمی کو جانا پڑتا ہے۔ یہ عشق نہیں ایسا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے، معمولی بات نہیں ہے جنت کو حاصل کر لینا۔ اللہ رب العالمین نے ویسے ہی جنت کا سودا نہیں کر لیا ہے، کچھ قربانیاں مانگی ہیں تب جنت کا سودا کیا۔ قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں تب انہیں جنت کی بشارت ملی۔
اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے صحابہ اکرام نے، تب انہیں خوشخبری ملی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم. کب قربانیاں دیے؟ تب، پہلے ہی نہیں. اور ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ بغیر قربانیاں دیے صاحب سب کچھ مل جائے. دکان ہم نہ کھولیں، شٹر نہ اٹھائیں اور بکری ہو جائے صاحب. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دکان کا شٹر نہ اٹھائیں اور آپ کی دکان کی سیلنگ ہونے لگے؟ آپ دو روٹی کے لیے تگ و دو نہ کریں اور آپ کو 2 روٹی مل جائے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر بیٹھے بیٹھے تو ماں باپ بھی نکمے بیٹے کو نہیں کھلاتے. تو آپ کے اعمال ویسے نہیں ہوں گے، آپ کے اعمال ایسے ہوں گے کہ غیر اللہ اس سے راضی ہو، تو آپ کیسے امید کر سکتے ہو کہ اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے گا؟ تو یہ امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بیان کی ہے بالکل 100% کی بات ہے کہ اگر اعتقاد اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے، اور اگر آدمی اس سے ہٹ رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے اور اس کی سزا اس کو اللہ کے پاس ملے گی، تو وہ کفر اصغر ہے. لیکن آدمی کا اعتقاد ہی نہیں ہے. یہاں پہ کس کا اعتقاد ہے؟ جس کے ساتھ تم کھڑے ہو، کیا اس کا اعتقاد ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے؟ نہیں. لیکن تمہارے دماغ میں یہ بات ضرور موجود ہے کہ ہم مختار ہیں، چاہے تو کتاب اللہ سے فیصلہ کروائیں، چاہے تو بھیم راؤ امبیڈکر کے قانون سے، راجندر پرساد کے قانون سے، جس سے چاہے ہم فیصلہ کروا لیں. اگر آپ کا یہ اعتقاد ہے نہیں وہ تو ایسا کرنا ہی پڑے گا، نہیں وہ تو آپ کو جاننا ہی پڑے گا. مسلمان اتنا ڈیفالٹر نہیں تھا جتنا اس وقت ہو چکا، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ اگر پکا سچا مومن اور مسلم ہے تو کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، کسی کا مال نہیں چھینے گا، کسی کو ناحق قتل نہیں کرے گا، جھوٹ بول کر کے اپنا سامان نہیں بیچے گا. تو پھر عدالت جانے کی ضرورت کیسے پیش آئے گی؟ ایک صالح معاشرہ سامنے آئے گا، کیسے ضرورت پیش آ جائے گی؟ جب ظاہر سی بات ہے کہ 2 آدمی آپس میں معاملہ کر رہے ہیں تو قرآن اور حدیث کے مطابق جب وہ لکھ لیا کریں گے، گواہ بنا لیا کریں گے، معاملہ وہیں پر حل. آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. اس کے دل میں بھی اللہ کا ڈر، اس کے دل میں بھی اللہ کا ڈر. لیکن آج کیا ہے کہ ایک کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور دوسرے کے دل میں دنیا کی لالچ کہ اگر مجھے یہ مل جائے تو ایسا کر لوں گا، ویسا کر لوں گا، کچھ ایسا ہو جائے گا، کچھ ویسا ہو جائے گا. من میں لڈو پھوٹتا ہے. اب اس کے لیے تو پھر آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی. اپنے جیب بھی کٹواؤ اور آخرت میں پھر سزا بھی بھگتو. گویا یہ کہہ لیجیے آپ کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ ایسا ہے کہ بھلائی کو، اچھے کام کو بغیر پیسے دیے خریدنے کی وہ کوشش نہیں کرتا. بغیر پیسے کہ وہ اس کو مل رہا ہے لیکن وہ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں. لیکن جو برائی ہے پیسہ خرچ کر کے مل رہی ہے تو پیسہ خرچ کر کے وہ برائی لینے کو ترجیح دیتا ہے. وہ پیسہ خرچ کر کے. اب یہاں پر بیٹھے ہوئے صاحب نشلک، جو جہاں بلاتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کرائے کا تک پیسہ نہیں. ہم آپ کے ایک گلاس پانی کے محتاج نہیں، ہم خود پانی لے لیں گے، پی لیں گے، ہم اپنا خود کھانے پینے کا انتظام کر لیں گے. آپ نے بلایا، پرمیشن لیجیے. آپ نے بلایا ہمیں، پرمیشن لیجیے آپ، اور وہ پرمیشن کی کاپی ہمارے پاس میں پہنچائیے. ہم حاضر خدمت ہیں. پھر جتنی خدمت لینا چاہو آپ اتنی خدمت لے لو. پھر ہم یہ واپس، کوئی گرج نہیں کہ نہیں وہ ہمیں فلائٹ کا ہی ٹکٹ ہونا اورنگ آباد سے ناگپور تک، پھر ناگپور میں انووا ہونا کہ ہم وہاں سے اترے اور انووا لے کر کے ہم کو یہاں پر آئے. پھر آئیں گے مولانا صاحب بیٹھیں گے اسٹیج پر اور پھر بیان کریں گے کہ قرآن میں یہ، حدیث میں یہ، مسلک میں یہ مسلک ایسا اور وہ مسلک ایسا. تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون اپنے ٹخنے سے
ٹخنے کے نیچے جو کچھ ہے اس کو کاٹ کے پھینکے گا, ٹخنے سے اوپر رکھے گا, ہاتھ اٹھاؤ کون لمبی داڑھی کرے گا, یہ کروائیں گے آ کر. اور آپ کا دین, آپ کے اسلام سے آپ کو دور کر کے اور آپ کو گمراہ کر دیں گے, آپ کو احساس بھی نہیں ہو سکے گا. اور یہ چل رہا ہے, فری میں نہیں ہونا. نماز پڑھنے کے لیے آپ کو جانا ہے, کیا لگتا ہے؟ کچھ نہیں, کچھ وقت نکالنا ہے آپ کو, کچھ وقت نکالنا ہے, 10-20 منٹ 25 منٹ 10 منٹ میکزیمم 10-12 منٹ آپ کو نکالنا ہے ایک نماز کے لیے. یہ گئے آپ نماز پڑھے اور آ گئے, کچھ خرچ لگا آپ کو؟ کچھ نہیں. لیکن وہ نئی فلم آئی ہے صاحب, نئی فلم آئی, کس کی؟ شاہ رخ خان کی, سلمان خان کی نئی فلم آئی ہے. اس کو دیکھنے کے لیے پیسے بھی خرچ کرو, وقت بھی ضائع کرو اور جا کر کے بیٹھے رہو. دیکھو تو کیا چیز پسند کرتا ہے آدمی, کیا چیز پسند کرتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہو تو فطرت ہے یہ انسان کی کہ برائی کو جلدی کیچ کرتا ہے. اور اس کی بھی ایک وجہ ہے, اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سنن ترمذی کے اندر وہ حدیث ہے, غالباً انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسانی مجری الدم, کہ جیسا بلڈ پریشر چلتا ہے نا ہمارا, خون کی دوران جسم کے اندر, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, جو رفتار اس کی رہتی ہے خون کی, اس رفتار کے ساتھ شیطان آدمی کے جسم میں گھومتا رہتا ہے, گھومتا رہتا ہے, اور ایک لمحہ تلاش کرتا ہے, ایک موقع تلاش کرتا ہے کہ کوئی ایک ایسا موقع مل جائے کہ میں اس کو گمراہ کر دوں, کوئی ایک ایسا موقع مل جائے کہ میں اس کو راہ راست سے بہکا دوں. آپ کو کہا گیا کہ راستوں میں آپ گزرو تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, قرآن کا بیان. جو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں, لیکن نیچی رکھ کر اپنی نگاہوں کو کوئی نہیں چلتا, سب اوپر دیکھ کر چل رہے ہیں, سب اوپر دیکھ کر چل رہے ہیں, اور دیکھنے کے بعد میں بیہودہ دنیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ نساء ان کاسیات عاریات, ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی, ننگی ہوں گی. دیکھ رہا ہے آدمی, کچھ احساس نہیں, کوئی بولنے والا نہیں, کوئی خیال نہیں. اگر آپ اس پر کچھ بولو تو الٹا کیس آپ کے اوپر. کیا ہو گیا ماں باپ کی غیرت کو, کیا ہو گیا بھائیوں کی غیرت کو, بھائی اور باپ کی غیرت کو, کہ یہ سب کچھ معاشرے میں چل رہا ہے اور وہ اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں. بچی نے دیکھا فلم میں اور جو سوٹ دیکھ لیا کہ عالیہ بھٹ نے جو پہنا ہے, انوشکا نے جو پہنا ہے, وہ سوٹ اگر آ گیا تو پہلے لینے کے لیے تیار, کتنا ہی کم کیوں نہ ہو. ماں باپ دلا رہے ہیں کہ اس کی مرضی. تو یہ شیطان, کہ ان شیطان یجری من الانسان مجری الدم, کہ خون کی رفتار جیسے دوڑتی ویسا سرایت کر چکا ہے اندر شیطان نے, اور شیطان گھومتا پھرتا رہتا ہے. ایک موقع ملا اسے, ایک موقع ملا اسے, اور اس موقع کو وہ بھنانا نہیں چھوڑتا, بھنا کر رہتا ہے. وہ آپ کو راہ راست سے اس نے گمراہ کر دیا, راہ راست سے بہکا دیا. اب یہ بال سر سے نکلا, اب وہ نالی میں جائے یا گھوڑے میں جائے, اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں. لیکن ایک مرتبہ آپ سے شرک کروا دیا, آگے ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے, اور پچھلی باتوں میں بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ شیطان کم سے کم آپ سے شرک کروائے گا, کم سے کم آپ سے شرک کروائے گا. شرک سے کم میں وہ راضی نہیں ہوگا, کیونکہ شرک ہی ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں فرمائے گا. یہ طاغوت کے سلسلے میں اتنے لمبے چوڑے اور تفصیل کے ساتھ میں جو ہمارے پروگرام چل رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ یہ نظام طاغوت ہے. اس کا کسی بھی طرح سے آپ سپورٹ نہیں کر سکتے, اس کی تائید نہیں کر سکتے, اس کی حمایت نہیں کر سکتے, اس کو ووٹ نہیں دے سکتے. اگر آپ نے ووٹ دیا تو اس وقت کا لیٹسٹ شرک آپ نے کیا, آپ کو احساس بھی نہیں ہوا اور آپ نے شرک کر لیا. اب آپ
پابندی سے نماز بھی پڑھ رہے ہو، روزہ بھی رکھ رہے ہو، حج بھی کر رہے ہو، زکوٰۃ بھی دے رہے ہو، اور اپنے آپ کو یہ تصور کر رہے ہو کہ اللہ رب العالمین مجھے جنت میں جگہ دے گا، یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ وہ علماء کرام جنہوں نے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا کیا، ان سے پوچھو آپ کہ یہ مولانا کیا بیان کر رہے ہیں، یہ جو دلائل دے رہے ہیں، تم بھی دلائل دو۔ صرف یہ بات کہنے سے نہیں بن جاتی کہ میرا چیلنج ہے یہ، میرا چیلنج ہے یہ کہ یہ بات ایسی ہے اور وہ بات ویسی۔ صرف چیلنج کہنے سے نہیں، آپ کی چیلنج کی بنیاد کیا ہے، کس بنا پر آپ یہ چیلنج کر رہے ہو؟ ہم نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ آپ نے طاغوت کا انکار کیا ہی نہیں۔ طاغوت کسے کہتے ہیں یہ آپ کو نہیں معلوم؟ ہم بارہا بیان کر چکے کہ طاغوت کہتے ہیں کہ اذا جاوز العبد عن حدہ، جب بندہ اپنی جائز حد سے تجاوز کر جائے۔ بندے کی جائز حد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کے احکام کو بجا لائے، لیکن یہاں پر بندہ اب خود رب بن گیا۔ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، سورہ شورى کی آیت نمبر 21، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ان کے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے شریعت سازی کر رکھی ہے، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی۔ اللہ نے انسان کو قانون بنانے کی اجازت نہیں دی، انسان نے قانون بنایا، گویا وہ اپنی جائز حد سے تجاوز کر گیا، اب وہ طاغوت ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، اب آپ کو اس طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ اب وہ طاغوت آپ کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کے آل اولاد بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ مسلم قوم کا ایک لیڈر بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہہ لیجیے آپ کی غیر مسلم حکومت، غیر نظام اسلامی والی حکومت، اس میں سارے احکام غیر اللہ کے، اللہ کا کوئی حکم نہیں، وہ طاغوت ہے، اور کلی طور پر آپ کو اس سے اجتناب کرنا ہے۔ کلی طور پر آپ کو اس سے اجتناب کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس سے اجتناب نہیں کیا، اس کا اگر آپ نے انکار نہیں کیا، تو پھر اللہ پر ایمان آپ کا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ تو بعد میں، پہلے لا ہے، پہلے انکار کرنا ہے آپ کو۔ انکار ہی آپ نے نہیں کیا، الا اللہ بول رہے ہو آپ، اللہ کا پھر کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ پھر الہ کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اور اب بھی ہم بیان کر رہے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اور مدلل انداز میں پیش کریں گے، مدلل انداز میں، تاکہ بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، کفر اچھی طرح سے واضح ہو جائے، تاکہ آپ کفر سے اجتناب کریں اور آپ حق پرستوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ یہ حق ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، جب بھی حق آتا ہے تو باطل کو جانا ہی پڑتا ہے۔ خاصہ ہے باطل کا مٹنا یہ باطل کا خاصہ ہے، گرچہ یہ کتنا ہی بھبکتا ہوا کیوں نہ سمجھ میں آئے، گرچہ یہ کتنا ہی روشن کیوں نہ سمجھ میں آئے، اس کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہماری زندگی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق گزرنے والی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے جو بھی فیصلے ہوں وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم نے ایمان تو لا لیا ہے، اب ہم اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔